الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، یا ایسا انسان جو کسی جگہ پر ایک وقتی عارضی پڑاؤ کرتا ہے اور پھر اس وقت کو پورا کر کے آگے چل پڑتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان دنیا سے اتنا حصہ لے لے جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے وہ حصہ نہیں مانگا جیسے کہ آج کی ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو۔ آپ نے اپنے لیے مسکنت والی زندگی مانگی کہ میری زندگی مسکینوں والی ہو، اور قیامت میں میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کو سمجھایا کہ دنیا بقدر ضرورت لے لو، میرے ساتھ اگر دنیا اور آخرت میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ۔ صحابہ کو بھی یہی سمجھایا۔ لیکن انسان فطری اعتبار سے ہر ایک کی سوچ الگ ہے، پھر اوقات کے اعتبار سے انسان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آج جتنی ضرورتیں ہیں پہلے شاید اتنی نہ ہو، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ہم جتنے مالدار ہیں پہلے اتنے مالدار نہیں تھے۔ وہ لوگ مالدار بہت تھے، ان کے پاس سہولیات نہیں تھی۔ ہمارے پاس سہولیات بہت ہیں مگر ہم مالدار نہیں ہیں۔ یہ بات اکثر بھی اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم صحابہ کے بزرگوں کے قصے سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے اوپر پرکھتے ہیں، میرے پاس تو یہ، میرے پاس یہ، ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہ تو گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سفر کرنے والے، ان کو کیا پتہ؟ وہ سہولیات نہیں تھی ان کے پاس، لیکن مالدار بہت تھے۔ آج ہمارے پاس سہولیات بہت ہیں مگر ہم کنجوس ہیں، بخیل لوگ ہیں۔ فرق اتنا ہے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ انسان ضرورت کے اعتبار سے اس کے حوائجات بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو اس محنت کے نتیجے میں اس کے پاس مال جمع ہوتا ہے۔ شریعت نے مال کے اوپر حکم لاگو کیا، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ جو انسان صاحب نصاب بنے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ صاحب نصاب اس سال کتنے روپے ہیں؟ گزشتہ جمعے اس کی تفصیل عرض کی تھی۔ بہرحال اسٹیٹ بینک کے اعلان کے مطابق اس سال جس کے پاس 81,000 سے کچھ روپے اوپر ہیں، 200-300 روپے، وہ جس کے پاس ہوں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، پھر وہ پیسہ ڈالر کی صورت میں ہو، یورو کی صورت میں ہو، وہ پیسہ اپنے پاس ہو، بینک میں ہو، کسی کو قرض دیا ہو، سرمایہ میں لگایا ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، 81,000 روپے اور اس سے جتنا بھی زائد ہو جائے یہ انسان صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ یہ باقی باتیں گزشتہ جمعے بیان کی تھی۔
انسان کی سوچ یہ بن گئی کہ میں تو محنت کر رہا ہوں، سرمایہ لگایا ہے، اور اب اس میرے مال کی زکوٰۃ یہ میرے اوپر کیوں ہے؟ تو جس خدا نے سرمایہ دیا تھا اسی سرمایے سے میں نے بزنس شروع کیا ہے، وہی خدا مجھ سے زکوٰۃ بھی مانگ رہا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے سرمایہ دیا، میں نے اس سے بزنس شروع کیا تو اس بزنس کے اوپر گھاگ بھی بھیج رہا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھیج رہی، یہ اللہ ہی بھیج رہا ہے، یہ اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے تو اس مال کا ہم کیا کر سکتے تھے؟ روپے پیسے روٹی کی صورت میں نہیں کھا سکتے، روپے پیسے سے بستر نہیں بنا سکتے، روپے پیسے سے کپڑے بنا کر پہن نہیں سکتے، تو ہمارے پاس بھی روپے پیسے کا ایک سرکل گھوم رہا ہے۔ یہ کون گھما رہا ہے؟ یہ میری محنت کے بلبوتے پہ نہیں ہے، یہ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ بس میری تھوڑی سی محنت کی بنیاد پہ کیا کچھ مجھے دیتا ہے، ہر آدمی خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ہمیں صاف کر رہے ہیں اور ہمارے مال کو صاف کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے پروردگار ہمیں برکت دے رہے ہیں، ہمارا مال بڑھا رہے ہیں۔ یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے بڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ شاید یہ لوگ سمجھتے ہوں کہ ایک نوٹ ہے، اس کے اندر سے دوسرا نکل آئے گا، دوسرے سے پھر تیسرا نکل آئے گا۔ اللہ نفع اور برکتیں ایسے دیتے ہیں کہ میری جو ضرورت ہے پروردگار عالم اس سے وقت پر پورا فرما دیتے ہیں۔ مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وقت آتا ہے اللہ میری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مال کی برکت۔ آج تو ہمارا بزنس بھی کسی اور کے پیسے سے شروع ہوتا ہے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اسی سرکل میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا اتنا رہ گیا، اس کو اتنا دینا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کلمے سے پہلے یہ آج صبح کس کو کتنی ٹوپیاں پہنانی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی تو یہ ہے۔ برکت کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت کو پورا کر دے اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ میرے مال کی برکت ہے۔ جب انسان کو کہا جائے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جو کچھ تم مجھے دو گے یہ قرض ہے، حالانکہ دیا بھی اللہ نے، وہی مانگ رہا ہے۔ اللہ ایک دینے کی صورت انسان کو سکھا رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی کہہ رہی ہے یہ قرض ہے، آخرت میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا۔ کہ اس سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ جی ہم نے تو جمعے کو سنا تھا، ہم جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یہ قرض ہے، اللہ آخرت میں بڑھا کر دیں گے۔ ہم بھی کسی انسان کو قرضہ لیں تو اس سے بڑھا چڑھا کر لیں، وہ سود ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں، دیا مال اللہ نے، اپنے راہ میں اللہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو بہترین قرض دیتا ہے؟ قرآن موجود ہے۔ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم سے کوئی ضرورت مند، کوئی جاننے والا قرضہ مانگے اور کہے جی میں تو اتنے روپے اس کے اوپر لوں گا، یہ سود ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رسول سے جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن میں موجود ہے۔ آج مسئلہ یہ کہ لوگوں نے سود کو بھی بڑا ہلکا لے لیا۔ آج اگر میرے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو پتہ بھی ہے، مجھے بھی پتہ ہے میں اس کی ضرورت قرض کی صورت میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں یہ پیسے کیسے بنائے گا۔ معاملات کرتے چلے جا رہے اور اس حرام کو حرام بھی نہیں سمجھ۔ بہرحال بات دوسری طرف جاری، میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے کو آخرت میں بڑھا کر کے دیں گے۔ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا کہ یہ کیا میری محنت کی کمائی ہو اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو کہہ رہے اور یہ دو اور وہ دو فلاں دو۔ خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر خرچ کرنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو شاید ہمیں بھی کچھ نہ ملتا۔
ہم بھی بھوکے ننگے کہیں پڑے ہوتے، لیکن ہمارے پاس کتنی نعمتیں، ہر آدمی بخوبی اس سے واقف ہے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، جو ہے اس پر شکر کیجئے، جو نہیں ہے اور دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے تو اللہ سے مانگیے اور صبر کیجئے۔ یہ اپنے دل میں بیماری پیدا نہ کریں کہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، اب دل ہی دل کے اندر کڑ رہا ہے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ایسا ہو جائے۔ یہ ہم نے نہیں کرنا ہے، تو شکر کیجئے، اللہ اور بڑھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھا دیں گے ہم۔ اور نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے تو اللہ سے مانگیے، اللہ مجھے دیجئے، اور جب تک نہیں مل رہی صبر کیجئے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کسی نعمت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ ہماری سوچ محدود ہے، چھوٹی سی سوچ ہے، شاید جو نعمت ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کو روک کر رکھا ہے، ہم تک نہیں پہنچایا۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ قرآن میں پروردگار نے نماز زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کی یہ ذہنیت بنی کہ ہم تو نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب خلیفہ ہے، خلیفے کو ہم زکوٰۃ کیوں دیں، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کر دیا اور فرمایا جو نماز اور روزے کے درمیان فرق کرے گا، جو نماز اور روزے کے درمیان فرق کرے گا، فرق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو تو فرض سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا، کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، تو راہ خدا میں زکوٰۃ میں وہ جانور وغیرہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو جانوروں سے زکوٰۃ دیتا تھا، تو جب جانور کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی رسی، اس کی نکیل بندھی ہوئی ہوتی ہے، نکیل نکال کے کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کسی نے اتنی کمی کر لی، جانور تو دے دیا مگر اس کی نکیل کی رسی کھول دی، جو دیا کرتا تھا اس نے نہیں دی، تو اس کی بھی گردن اڑا دے گا۔ رسی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن لوگوں کے دماغ کو کھول دیا، اس کو اتنا ہلکا مت لو۔ قرآن میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اب جو اس کے درمیان فرق کرے گا، ایک کو فرض سمجھے دوسرے کو نہ سمجھے، تو اب اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپس میں بحث ہوتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلائل سے ان کو قائل کیا، سمجھایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس چیز کے لیے اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھولا میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے زکوٰۃ اسے تاوان نہ سمجھیے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، اور آج ایسے لوگ موجود ہیں۔ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ آج گورنمنٹ کے ٹیکس ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ہم گھنٹوں ان پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیا ٹیکس آ گیا، یہ اتنا بڑھا دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، تو سب آدمی خود جانتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، سب آدمی خود جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، اور آج ایسا ہے۔ آج ایسا ہے کہ اس کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے۔
اور جب اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں پھر ادا بھی نہیں کرتے. جان چھڑانے والی کہانی، ہیلے بہانے والی کہانی. آج حیرت کی بات ہے، ہم لوگ دین کے بارے میں اتنے جری ہو گئے، ہماری زبانیں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں، بولنے سے رکتی نہیں، سمجھ کچھ نہیں آتا، بولتے رہتے. اور ایک حربہ نکال لیا، مولوی صاحب اس معاملے میں کچھ کیجئے. یہ مولوی صاحب کے گھر کا معاملہ تھوڑی اللہ رسول کا معاملہ ہے، اللہ رسول نے لاگو کیا، مولوی صاحب کیا کر سکتا ہے. دین مولوی اپنے پیٹ سے بیان نہیں کرتا، اللہ رسول کا بیان کردہ دین لوگوں تک پہنچاتا ہے. عجیب عجیب سوچیں بن گئی لوگوں کو. بہرحال جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو پروردگار یہ جو مال ہے اسے ایسے بنائیں گے جیسے لوہے کی تختیاں ہوتی ہیں، پتھرے ہوتے ہیں، اور پھر اسے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا. اور قرآن میں ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پیشانی پہ لگائی. کتنا چہرے کو بچاتے ہیں نا، کوئی نشان نہ جائے، ہماری پرسنالٹی جو ہے چہرے سے لگتی ہے ختم نہ ہو جائے، خوبصورتی ختم نہ ہو جائے، چہرے کو کتنا بچاتے ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑی کریمیں شریمیں آ گئی، باقی کالے ہوتے ہیں، چہرہ اپنا سفید بناتے ہیں. پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اندر سے پورے کالے ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بونا پاپا پتہ نہیں کون کون سی کریمیں دنیا میں آ گئے، صرف چہرے کی گولائی سفید کرنے کے لیے ہم بڑا خرچہ کرتے ہیں. ہمارا سرمایہ آج کل نالیوں میں بہہ رہا ہے چہرے پہ لگ کر کے. کاش کہ وہ سرمایہ میرے پیٹ میں چلا جاتا، اللہ میرے جسم کو بڑھا دیتے، میں اچھے کپڑے پہن لیتا، خوبصورت لگتا، اس سے اللہ کی عبادت کرتا. کتنا اللہ خوش ہوتے کہ میرا بندہ اچھی غذائیں کھا رہا ہے، طاقت حاصل کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے، کتنا مجھے خوش کر رہا ہے. لیکن میں تو پھٹے پرانے پسینے کے بدبودار اٹے ہوئے گندے ٹراؤزر ٹی شرٹ یہ پہن کر کے نمازیں پڑھتا ہوں اور باقی بونا پاپا کے اندر پیسے لگا کر کے میں نالی میں بہا دیتا ہوں. کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری سوچ، کتنے ہم بدل گئے. چہرے کو فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، دل پہلو کے اندر ہے نا، دل پہلو کے اندر ہے، اسی دل میں مال کی محبت بسی ہوتی ہے، پہلو داغیں. وَظُهُورُهُمْ، پیٹھ داغیں گے. بوریاں بھر بھر کے کہاں لاتے ہیں؟ پیٹھ پہ لاتے ہیں. بوریاں بھر بھر کے کہاں لادا جاتا ہے؟ پیٹھ کے اوپر لادا جاتا ہے. اور پھر عبرت کے طور پہ کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ. بخاری کی روایت میں پروردگار عالم اس مال کو ایک گنجا سانپ بنائیں گے. گنجا کیوں کہا؟ جس کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے اس کے بال اڑ جاتے ہیں. جس سانپ کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے اس کے بال اڑ جاتے ہیں. تو بتانے کے لیے کہا گنجا سانپ ہوگا جس میں زہر بہت زیادہ ہوگا. کیا کریں گے؟ نبی نے فرمایا گلے کا ہار بنا دیں گے. ایک روایت میں آیا، دوسری روایت میں یہ سانپ جو ہے اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈے گا، کدھر ہے یہ؟ جب اس کو پائے گا یہ گلے میں توق بن کر کے ناخن سے کھانا شروع کرے گا. ناخنوں سے، یہ پورے ناخن یہاں سے کھانا شروع کرے گا. کہے گا میں وہی تیرا مال اور خزانہ ہوں جسے دنیا میں تو جمع کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعیدوں سے محفوظ فرما دے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں سمجھا دے اور اس مال کی محبت نکال کے اس کو خرچ کرنا ہمیں سکھا دے. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے. ایک خاتون آپ کے پاس آئی، اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا، یا تو یوں سمجھیے کہ آستین اس نے اس کے اوپر کر لی یا ایک ہاتھ دوسری آستین کے اندر ڈال دیا. اس نے اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. بی بی عائشہ نے فرمایا
کہ یہ ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی ہو؟ اس نے ٹال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس نے ٹال دیا۔ جب بہت اصرار کیا تو اس خاتون نے اپنا قصہ سنایا، کہا میں جس گھر کے اندر پلی بڑی ہوں، میری ماں جو تھی اس کا حال یہ تھا کہ گھر کے اندر جو چربی وغیرہ ہوتی نا، چربی ہمارے یہاں کھانے کی تری جسے ہم پھینک دیتے ہیں، کہا جب کوئی سوال کرنے والا دروازہ بجاتا تو میری ماں یہ چربی اس کو دے دیتی تھی۔ اور جب کوئی سوال کرنے والا زیادہ حاجت مند ہوتا، اسے پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی، تو میری ماں گھر کے اندر پھٹے پرانے کپڑے دیکھتی اور وہ اٹھا کر کے اس کو دے دیتی۔ دوسری طرف میرا باپ تھا، میرا باپ کا حال یہ تھا کہ جہاں سائل نے سوال کیا وہاں میرے والد نے اس کے اوپر خرچ کیا۔ کہا دونوں کی کیفیتیں اور دونوں کی سوچ اور دونوں کے خرچ کرنے کا انداز بالکل الگ الگ تھا۔ آج ہماری بھی سوچ اسی خاتون کی طرح ہوتی ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے ایک بات بڑی اہمیت اور تاکید سے بیان کی تھی کہ جب کبھی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے میرا دماغ کہاں جاتا ہے؟ بولی سب زکوٰۃ لگتی ہے اس کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا مال دینا چاہتا ہوں، دے دوں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات اتنی گھٹیا ہے، اتنی گئی گزری ہے کہ اپنے مال کا کچرا اللہ کے گھر میں لگاؤ گے؟ زکوٰۃ کو تو حدیث میں مسلم کی روایت میں موجود ہے، مال کا میل کچیل کہا ہے، اللہ کے گھر کو مال میل کچیل دو گے؟ اتنی بھی شرم و حیا نہیں آتی؟ ہماری ایک سوچ بنی ہوئی نا، جہاں بھی کوئی خرچ کرنے کا اعلان ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی صورت ذہن میں آتی ہے، بس میرے دماغ کی چرخی چلنا شروع ہو جاتی ہے، فوراً پوچھتے زکوٰۃ لگتی ہے؟ وہ پیسہ کیوں نہیں لگاتا جو تو اپنے بدن کے اوپر لگاتا ہے، اپنے گھر پہ لگاتا ہے، اپنے بچوں پہ لگاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں لگاتا؟ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ لاکھ مرتبہ غلط ہو، میری سوچ ہی غلط ہو، لیکن جو میں بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہوں نا، ساتھ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگلے وقتوں میں ہم سنیں گے کہ مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ خود ہی کھا رہا ہے، اپنے گھر پہ لگا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، بزنس جمع کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی زکوٰۃ کو اپنے ہی اوپر لگا رہا ہے، اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے لوگ جیسے جیسے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگوں کی سوچ کیسی ہے۔ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے ہی اوپر لگائیں گے، کہیں گے ہم کیوں نہیں کسی کو؟ ایک تو یہ نا کہ زکوٰۃ دینے کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، پتہ ہے تو دیتا نہیں ہے۔ اس کو تو پتہ ہوگا کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کسی اور کو کیوں دوں؟ چلو خود ہی کھا لو، میرا ہی مال ہے، یہ ہوگا، دیکھ لینا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میری ماں ایسی تھی اور میرا باپ ایسے تھا، کا دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھتی ہوں کہ میری ماں، اس کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے اور اس کے ہاتھ کے اندر چربی کا ایک ٹکڑا ہے، اور زبان سے چیخ رہی ہے، ہائے پانی، ہائے پانی، ہائے پانی۔ اس کو اتنی پیاس لگی ہے کہ وہ پانی کے لیے فریاد کر رہی ہے، جیسے دنیا میں دے رہی تھی۔ بیٹی نے مرنے کے بعد ماں کو سپنے میں، خواب میں ایسے ہی دیکھا، ایسے ہی دیکھا۔ اب میں پانی کی تلاش میں نکلی، یہ سب خواب سنا رہی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کہا تھوڑے سے دور کیا دیکھتی ہو؟ ایک بہترین قسم کی نہر بہہ رہی ہے، اس کے کنارے میرا باپ بیٹھا ہے،
لوگوں کو بھر بھر کے جام پلا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں حال تھا اللہ نے آخرت میں ایسا بنایا، اور بیٹی کو خواب میں دکھایا۔ میں اپنے باپ کے پاس گئی اور میں نے اس سے ایک جام مانگا، اور وہ جام لے کے میں اپنی ماں کی طرف چل پڑی تو میں ایک غیبی آواز آسمانوں سے سننے لگی۔ کیا سنتی ہوں کہ اس نہر سے جو پیالہ بھر کر کے لے کے جا رہا ہے اور وہ فلاں خاتون کو پلائے، اس کے ہاتھ کو فالج ہو جائے، شل ہو جائے، شل فالج۔ کہا بس وہ میں پیالہ لے کر کے آئی، میں نے ماں کو دیا، اس وقت سے میرا ہاتھ یہ فالج زدہ ہے۔ وہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ حقیقت میں میرا ہاتھ ایسے ہی ہے، اس لیے میں ہاتھ چھپا کر کے گھومتی ہوں، ہاتھ ظاہر نہیں کرتی۔ یہ سارا قصہ کس کو سنایا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ ان کے سامنے وہ ہاتھ چھپا کر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہمارے یہاں بیچارہ کوئی معذور ہوتا ہے تو کبھی دستانہ پہن لیتا ہے، کبھی آستین میں چھپا لیتا ہے، اس خاتون نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو فرمایا اس وقت سے کہ میرا ہاتھ جو ہے اسی طرح شل ہو چکا ہے، میں اسے لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے تو اس فریضے کو ہم نے خوش دلی سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے، ہمیں کہیں مایوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اکثر لوگ بیچارے آ کر پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے کون کون سے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ بیسی ہے، یہ سونا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ قرضہ ہے۔ اب ہر ایک کے حال تو معلوم نہیں ہوتا، اور بیچارہ پوچھنے والا بھی کبھی ایک چیز یاد ہوتی ہے، کبھی دوسری یاد نہیں ہوتی، بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے، تشخیصی فارم۔ تشخیصی فارم کا مطلب ہوتا ہے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، میرے پاس پیسہ کتنا، سونا کتنا، چاندی کتنی، بیسی کتنی، فلاں فلاں کتنا۔ پھر اس کے نیچے ہے کہ مجھے کس کس کا ادا کرنا ہے قرضہ، اور اس کے بعد میرے پاس صافی رقم کتنی اتنی بچے گی کہ جس سے میں زکوٰۃ ادا کر سکوں۔ ہر چیز تو آدمی کو یاد نہیں، بھول جاتا ہے کبھی کبھی، اس میں وہ ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں۔ ایسے ہی ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ جوان لوگ آ کر کبھی نماز کے کبھی وضو کے مسائل پوچھتے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہو گئی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں جو عام ہماری روٹین کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک کیے نہیں تو ہمیں آتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو بڑی عمر کی وجہ سے شرم بھی آتی ہے کہ میں کیسے پوچھوں، کیا کہیں گے، تو شرم نہیں ہے دین میں۔ تو ہم نے سہولت کے لیے ایک ایپ بنائی ہے، اس کا ایڈریس جو ہے لکھ کر یہ نوٹس بورڈ جو ہے اس پر لگا دیا ہے۔ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے والے ہوں یا ایپل استعمال کرنے والے ہوں، نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے، اسے اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لے۔ اس کے اندر ایک خانہ بنا ہے جس میں لکھا ہوگا بقیہ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کو کہتے ہیں۔ جب آپ بقیہ ارکان اسلام کو کھولیں گے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے آسان آسان مسئلے جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں، انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا، بلڈ دینا، اور آج کل کی جو ایسے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، غسل کرنا، یہ وہ، کس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں، کس پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں، ایسے بہت سے لوگ بیچارے اس میں ہوتے ہیں کہ ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھ لیں اور صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں مگر آتی نہیں ہے۔ اس میں تصویر کے ساتھ سمجھایا گیا ہے ساری چیزیں، اسے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں سیکھیں۔ اس میں یہ فارم بھی موجود ہے، اصل میں نے بات شروع کی تھی فارم سے۔ لوگ بیچارے اکثر پوچھنے آتے ہیں تو سوال کرتے وقت کبھی ایک چیز یاد ہوتی ہے، دوسری یاد نہیں ہوتی، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنا فارم اس میں نکال لیں اور اپنا جائزہ اس میں لے لیں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور میرے پر کس کس چیز پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ نوٹس بورڈ کے اوپر پرچہ لگایا ہوا ہے، خود بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جس کو ضرورت ہے، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے، صدقہ جاری ہے سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ بہرحال یہ تو زکوٰۃ کے متعلق بات تھی۔ رمضان المبارک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت بڑے اہتمام سے فرماتے تھے، اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ بیسواں روزہ جب مکمل ہوتا ہے مغرب میں، جب افطاری کرتے ہیں، 21ویں کی رات شروع ہوتی ہے،
یہ اعتکاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ گن لیں 20واں روزہ کب آ رہا ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اور مزے کی بات، جس سال آپ نے دنیا سے جانا تھا، ویسے 10 دن کا فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ نے دنیا سے جانا تھا، آپ کو بتا دیا، نبیوں کو بتا دیا جاتا ہے، اللہ کا پیغام مل جاتا ہے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ڈبل اعتکاف کیا آپ نے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسی اہتمام والی عبادت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عبادت کی ہے۔ جس انسان کے پاس فرصت ہے، کام کاج کی چھٹی ہے، تو پھر وہ اللہ کے گھر کا ہو جائے، اللہ کا مہمان بن جائے۔ ہم اللہ کے گھر میں رہ کر بہت سے وہ کام نہ کر سکیں گے جو ہم باہر رہ کے کرتے تھے، نیکی کے کام۔ اب اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو حدیث کے مطابق ان سارے اعمال کی نیکیاں اللہ اپنے گھر میں بٹھا کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جس کو 10 دن کے اعتکاف کی فرصت ملتی وہ کر لے، نہیں تو رمضان کے آخر میں اکثر چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کام کاج بند ہو جاتے ہیں، تو جتنا لمحہ انسان کو ملے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے ملے، اللہ کے گھر میں آ جائے، دل میں نیت کر لے کہ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کے لیے آ رہا، یا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں بہت کچھ دے دے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر اس اخیر عشرے کے اعتکاف میں انسان وہ رات بھی پا لیتا ہے جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بتایا تو نہیں ہے، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، بتا نہیں دیا گیا، کہا تلاش کرو، تو اللہ کے گھر میں آ کے پڑا ہو تو وہ پا ہی لے گا، بھلے وہ اللہ کے گھر میں پڑا سو رہا ہے، اس کو اس رات کا ثواب اور اس کی عبادت کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی سہولت ہے انسان کے لیے۔ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے۔ باقی اس آخری عشرے کی جو اللہ تعالیٰ نے مبارک چیزیں رکھی ہیں اور کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ عرض کریں گے۔ گزشتہ سالوں میں اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف کا